السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين۔ محترم سامعین کرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 23 اور 24 یعنی 23-24 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، کل کے درس میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام سے اس وقت کے سب سے ترقی یافتہ ملک جو مصر ہے اس میں جو کام لینا چاہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسباب کے رخ کو موڑ دیا اور یوسف علیہ السلام کہ ان کے بھائیوں نے ان کو گمنام کنویں کے اندر پھینک دیا تھا، اس کنویں سے نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ مصر کے سرکاری منصب کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز، سرکاری مناصب کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ایک آدمی کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہنچا دیا۔ کیسے ان کے بھائیوں نے قافلے سے بیچا، قافلے والوں نے مصر کے ایک آدمی سے بیچ دیا، یہ ساری باتیں کل بتلائی گئی۔ اور یہ بھی بتلایا تھا چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ملک مصر کی پوری حکومت سیدنا یوسف علیہ السلام کو عطا فرمانا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیز مصر کے گھر میں یوسف علیہ السلام کو لا کر کے پناہ دیا اور وہاں پر وہ چیزیں سیکھنا شروع کر دیا جس سے آدمی حکومت کو کیسے سنبھالے گا، امور جہاں کی جو اسرار و رموز ہوتے ہیں وہاں پر سیکھنا شروع کر دیا۔ سامعین کرام، عزیز مصر کے گھر میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یوسف علیہ السلام کو ایک مقام حاصل ہو رہا تھا، وہ تمام چیزیں سیکھ رہے تھے جو حکومت چلانے کے لیے چاہیے، لیکن وہی دوسری طرف آزمائش کا دور بھی شروع ہونے والا تھا۔ سامعین کرام، ایک بات یاد رکھیے، جو بندہ جس قدر نیک بخت ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قدر اس کی آزمائش کریں گے۔ دنیا دار لوگوں کی آزمائش نہیں ہوتی، وہ اپنے ڈگر پہ سیدھے سیدھے چلتے چلے جاتے ہیں، لیکن جو نیک بخت ہوتے ہیں، جو جس قدر نیک بخت ہوگا اس میں انبیاء کرام کا جو مقام ہوتا ہے وہ سب سے بلند ترین ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کی بھی آزمائش فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی آزمائش کا دور شروع ہوا۔ ایک طرف تو عزیز مصر کے گھر میں مالک و مختار تمام کاموں کے بنے ہوئے یوسف علیہ السلام، دوسری طرف انتہائی نوجوان اور حسین و جمیل، انتہائی نوجوان اور حسین و جمیل۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 162، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسرا کرایا گیا، معراج کرایا گیا، جب آسمانوں پر لے جایا گیا تو ایک آسمان پر جب دروازہ کھلوایا گیا تو دروازہ کھولا گیا تو وہاں پر یوسف علیہ السلام تھے۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، اذا ہوا اعطی شطر الحسن، دنیا میں جتنی خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے اس کے آدھی خوبصورتی یوسف علیہ السلام کو ملی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت، کتنے حسین و جمیل رہے ہوں گے۔ اسی صورت میں نوجوانی کا عالم ہو رہا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی جس کو زلیخا کہا جاتا ہے وہ بھی اسی گھر میں ہے۔ اب یہ تو انبیاء میں سے چن لیے گئے ہیں، نبی بننے والے ہیں، ان کا تو مقام، ان کی تو سوچ اور ان کا جو عادت و اطوار ہے وہ تو بالکل ہی ڈیفرنٹ۔ لیکن زلیخا یہ ایک عام عورت ہے، لیکن اس کے باوجود جوان ہے، خوبصورت ہے، بے اولاد ہے۔ اب اس کا دل جو ہے یوسف علیہ السلام کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ تیسری طرف جس علاقے میں یہ لوگ رہ رہے ہیں، مصر، ابھی جیسے یورپین کنٹریز کیسے بالکل ماڈرن ہے ویسے ہی اس زمانے میں مصر ماڈرن تھا۔ مصر کی جو تہذیب ہے وہ سب سے پرانی ہے، یہ یورپین کنٹریز کا تو وجود بعد میں آیا ہے۔ مصر کی جو تہذیب ہے وہ سالہ سال پرانی ہے، انتہائی ماڈرن کہلانے والے لوگ، ایسے لوگ جہاں پر مرد و عورت کا میل جول معیوب نہیں سمجھا جا سکتا۔
فریقین اگر رضامندی سے بدکاری بھی کر لے تو لوگ اس کا اتنا نوٹس نہیں کرتے. ایسی صورت میں یوسف علیہ السلام جیسے حسین و جمیل زلیخا کے گھر میں رہ رہے ہوں تو اس نے ڈورے ڈالنا شروع کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا, وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہ رہے تھے اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو جی سے بہلانا پھسلانا شروع کر دیا. نوجوان آدمی ہے, خوبصورت ہے, اللہ نے پوری دنیا کا آدھا حسن اور آدھی خوبصورتی یوسف علیہ السلام کو دی ہے, تو اس عورت نے بہلانا پھسلانا شروع کر دیا. لیکن یوسف علیہ السلام انتہائی نیک تینت انسان, ان چیزوں کو اگنور کرنا شروع کیا, توجہ نہیں دیتے تھے. بار بار بہلاتی تھی, بار بار پھسلاتی تھی, توجہ نہیں دیتے تھے. اب چونکہ حقیقت میں تو یوسف علیہ السلام کو اس کے شوہر نے خریدا ہے, یہ غلام ہے اور میں مالکہ ہوں, یہ میری بات کو سمجھ نہیں رہا ہے, سن نہیں رہا ہے, تو اس نے مالکانہ حقوق جمانا شروع کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وغلقت الابواب. ایک دن اس کا شوہر اس کے گھر میں نہیں تھا تو اس نے گھر کے دروازوں کو بند کرنا شروع, اس دروازے کو, اس دروازے کو, کھڑکی کو, سب کو بند کرنا شروع کر دیا. یوسف علیہ السلام اکیلے ہیں, یہ بھی اکیلے ہیں. مالکانہ تحکم جتاتے ہوئے کہتی ہے ہائی تلک, چلو آؤ اور میرے شہوانی جذبات کو سکون دو, آؤ. یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہا معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. انہو ربی احسن مسوائی, انہو ربی احسن مسوائی, اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ میرے رب نے تو مجھ کو بہت بڑی منزلت عطا فرمائی ہے. لیکن اس کا مفہوم دو ہے. ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ رب جو میرا پروردگار ہے, جو میرا پالنے والا ہے, اس نے مجھ کو اس قدر انعامات سے نوازا. میں کہاں تھا, میرے رب نے یہاں پر لا کر کے مجھ کو اس مقام پہ بلند فرمایا ہے. میں رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا, تمہارے ساتھ منہ کالا نہیں کر سکتا. ایک معنی اور مفہوم یہ ہے. اور دوسرا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ عزیز مصر وہ تو میرا آقا ہے. رب کا ایک دوسرا مطلب ہوتا ہے آقا, مالک. رب کا ایک دوسرا معنی آقا اور مالک بھی ہوتا ہے. ایک رب کا مطلب پالنے والا, ایک مطلب جو اس کا حقیقی معنی ہے, اور اس کا ایک اور معنی ہے جس کو کہتے ہیں پالنے والا, مالک. جیسے اونٹ کا مالک, جیسے گھر کا مالک. رب الجمل اونٹ کا مالک, رب البیت گھر کا مالک. تو یہ جو دوسرا معنی ہے یہ بھی دیا جا سکتا ہے. کیسے؟ کیونکہ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اور خرید کر کے اپنی بیوی کو کیا کہا, اس کو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ رکھنا, اس کو غلام نہیں سمجھنا, بعد میں چل کر کے اس کو بیٹا بھی بنا سکتے ہیں, تم اس کو اچھے سے رکھنا. تو کہا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, میرا جو مالک ہے اس نے مجھ کو یہ مقام عطا کیا ہے, اس نے مجھ کو اتنے عزت و اکرام کے ساتھ گھر میں رکھا ہے, گھر کے تمام چیزوں کا اس نے مجھ کو مالک و مختار بنایا ہے, میں اس کے ساتھ نمک حرامی نہیں کر سکتا. اور آگے کہا انہو لا یفلح الظالمون, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو کامیاب نہیں فرماتے ہیں. سامعین اکرامی, جو آیت کریمہ ہے اس پر آج کل کے ڈیٹ میں ہر عمر کے انسان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے یوسف علیہ السلام کے اندر کتنی اچھائی تھی, اللہ نے کتنی خوبیوں سے نوازا تھا کہ ایسے نازک مرحلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا بھی پسند نہیں کیا, اور جو مالک ہے, جس نے خریدا ہے, جس نے یہ مقام دیا ہے, اس کے تھالی میں بھی چھید کرنا پسند نہیں کیا. آج کل تو لوگ تھوڑی تھوڑی چیزوں کے لیے اپنے ایمان اور دین اور اپنی جذبات سب چیز کو بیچ دیا کرتے ہیں. لیکن دیکھیے یوسف علیہ السلام کتنا بڑا مقام و مرتبہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان کو یہاں پر کس طرح کی آزمائش میں پڑے, لیکن دو ٹوک جواب دیا کہ انہو ربی احسن مسوائے, میرے مالک نے مجھ کو اتنا بڑا مقام دیا ہے, میں اس کے ساتھ نمک حرامی نہیں کر سکتا. انہو لا یفلح الظالمون, اور بے شک ظالم لوگ کامیاب کبھی بھی نہیں ہوتے. اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو یا جو دنیا میں اپنے مالک کی نافرمانی کرنے والا ہو, وہ کبھی بھی کامیابی کے مقام کو پہنچ نہیں سکتا ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ, چنانچہ اس عورت نے یوسف کی طرف آگے بڑھی. وہ عورت یوسف کی طرف قصد کیا. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ, اور یوسف بھی ان کی طرف قصد کر لیتے کیونکہ نوجوان آدمی ہے. کیسے دیکھیں میں بتلاتا ہوں. اس عورت نے یوسف کی طرف قصد کیا اور یوسف بھی اس کی طرف قصد کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھ لیتے. لولا ان رأى برہان ربی, اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھ لیتے. ابھی یہ لیڈیز مالک کی بیوی ہے, مالک ہی ہوئی, مالک کی بیوی ہے تو مالکہ ہی ہوئی نا.
اب دیکھا کہ میں نے کہا، میں نے دعوت گناہ دیا، پھر بھی میری بات کا اس نے جو ہے ایک رتی بھی یہ نہیں رکھا، تو اس کو اور زیادہ خفت اور شرمندگی محسوس ہوئی۔ اب وہ دست درازی پر اتر آئی، دروازہ تو بند ہی تھا، یوسف کو پکڑنا دھکڑنا شروع کر دیا، ہاتھ آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ ہما ولقد ہمت بھی کا مطلب یہ کہ وہ آگے بڑھی اور یوسف کو اپنے شکنجے میں لینے کی کوشش کی کہ کیسے ہماری بات نہیں مان رہا ہے۔ اور ایسے حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے، اپنے برگزیدہ بندے یوسف علیہ السلام کی مکمل نگرانی کی، مکمل نگہداشت کی، یہاں تک کہ ان کو نشانی بھی دکھلا دی۔ کون سی نشانی دکھلائی؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا چہرہ آ گیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے کچھ وحی نازل کر کے کچھ ایسی چیزیں لکھ کر کے دکھلا دی جس کو پڑھ کر کے یوسف نے سمجھ لیا کہ یہ سب جو کام ہے وہ شرعی اعتبار سے انتہائی حرام ہے، بلکہ حرام سے بھی گئے درجے کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ ہمت بِهِ، اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی طرف قصد کیا، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام بھی قصد کر لیتے، لولا اَرَّأَ بُرْهَانَ رَبِّ، اگر وہ اپنے رب کے نشانیوں کو نہ دیکھ لیتے۔ نشانی کون سی تھی اس کی کوئی وضاحت نہیں تھی، لہذا ہم بھی مطلقی رکھیں گے، اور یہاں پر اس کا مفہوم یہ سمجھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مکمل نگہداشت کی، ان کے دل میں الہام ڈالا اور کہا کہ نہیں، یہ کام نہیں کرنا ہے، اور یوسف علیہ السلام اس کام سے مکمل طور پر محفوظ رہے۔ اللہ نے فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اور اس طرح سے ہم نے یوسف کو برائی اور بے حیائی دونوں سے بچا لیا۔ انہ من عبادنا المخلصین، کیونکہ یوسف میرے مخلص بندوں میں سے تھے۔ سامعین کرام، یہاں پر یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کی عصمت یہ بالکل مسلم ہے۔ عصمت انبیاء یعنی نبی جو ہوتے ہیں وہ بشر ہی ہوتے ہیں، بشری تقاضوں کے تحت ان سے گناہ اور غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی طور پر بچاتا ہے، ہر چیز سے بچاتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل بنانا ہوتا ہے۔ یوسف بھی آئیڈیل ہے، پوری دنیا والے کے لوگوں، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے آئیڈیل ہے یوسف۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اب تمام لوگوں کے لیے نمونہ ہیں، لیکن یوسف بھی کسی زمانے میں لوگوں کے لیے آئیڈیل تھے، اور آج بھی ان کی جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پیش فرما رہا ہے اس کے پیچھے بھی یہی مقصد ہے کہ یہ آئیڈیل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو بچاتا ہے، اگر ان سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جائے اللہ وحی کے ذریعے سے اس کی اصلاح فرما دیتا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح سے ہم نے اپنے مخلص بندے یوسف علیہ السلام کو برائی اور بے حیائی تمام چیزوں سے بچا لیا، کیونکہ وہ میرے مخلص بندوں میں سے تھے۔ سامعین کرام، ابھی معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا ہے، ابھی آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جس کے اندر بہت ساری نصیحتیں ہم تمام لوگوں کے لیے ہے، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔